بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں جنید شیخ اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ فرینڈس، اس وقت میں موجود ہوں ایک بوٹینیکل گارڈن میں لاہور میں، اور آج 16 فروری 2021 ہے۔ بہار کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے، اور فرینڈس آج اس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے جو کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہے، میٹھی کھاد، مطلب کہ سویٹ کھاد۔ کیا کھاد بھی کبھی میٹھی ہوتی ہے؟ فرینڈس اسی ٹاپک پہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور بڑے ہی مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے فرینڈس۔ اور یہ ہے کہ میٹھی کھاد کے جس وقت بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میٹھی کھاد کیا ہونی چاہیے؟ کہ کھاد بھی کبھی میٹھی ہو سکتی ہے؟ پھل تو میٹھا سنا ہے، لیکن کھاد میٹھی کیسی ہے؟ تو فرینڈس وہی آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جی فرینڈس، یہ جو میرے سامنے ایک پتوں کی ڈھیری لگی ہوئی ہے، اسی کو کہتے ہیں میٹھی کھاد، مطلب پتوں کی کھاد۔ وہ پتے جو پودوں سے، درختوں سے گل سر کے گر جاتے ہیں، ان کو مالی حضرات جو ہے اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ایک سائڈ پہ یہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں پتے۔ یہ پتے جس وقت بہت بلک کوانٹٹی میں ہوتے ہیں اور یہ بالکل چورا چورا ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آرگینک میٹر ہوتا ہے، اور جو آرگینک میٹر ہے وہ پودے کی گروتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور فرینڈس یہ ہے کہ آپ بھی اس آرگینک میٹر کو تقریباً کوئی 2 مہینے کے لیے اپنے چھت پہ یا اپنے گارڈن کے آس پاس اکٹھا کر دیں۔ جس وقت یہ ڈیکمپوز ہو جائیں، چاہے آدھا بھی ڈیکمپوز ہو جائے، پراپر طریقے سے نہ بھی ہو، تو یہ جو ہے یہ بہت ہی نیوٹرنٹس کے حوالے سے ہو، پودے کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں زنک، فاسفورس اور یوریا وغیرہ، نائٹروجن وغیرہ، یہ سارے پودے کی غذائیت جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے حاصل، ان کے گلنے سڑنے کے بعد ان سے لے سکتے ہیں۔ اور فرینڈس یہ ہے کہ ان کے بہت ہی بینیفٹس ہیں، اور آپ ان کا استعمال اپنے پودوں میں لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ ایک تو کچن ویسٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور آپ کو گارڈن ویسٹ سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے اور نیچرل ہے، نیچر کی طرف سے آپ کو فری سپلیمنٹ ملتے ہیں، تو آپ نے اس کو ویسٹ کرنے کے بجائے اپنے پودوں میں ڈالیں، اور آپ پودوں کی ریپڈ گروتھ اور زیادہ گروتھ لے سکتے ہیں۔ فرینڈس اس میں کوئی چیز کی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کسی بھی پلانٹ کے پتے ہوں، چاہے وہ پالک کے پتے ہوں، چاہے کوئی گلی سری سبزیاں ہوں، یا کوئی اس طرح کی ٹہنیاں ہوں، اسے میٹر نہیں کرتا۔ بس یہ ہے کہ نیچرل ہو، آرگینک ہو اور گلا سرا ہو۔ جتنا ذرا یہ ڈیکمپوزڈ ہوگا اتنے زیادہ آپ کے پلانٹ میں کے لیے وہ بینیفیشل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ساتھ یہ ہے کہ اس کو ہلکا ہلکا پانی کا چھٹا لگتا رہے گا، یہ جلدی ڈیکمپوز ہوتا رہے گا، سورج کی روشنی ملتی رہے گی اس کو ڈیکمپوز ہونے میں، اس میں تیزی آئے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ یہ آپ کے پلانٹ میں آپ نے ہر 10 سے 15 دن کے بعد پودوں میں ڈال دینا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے پودوں کی گروتھ کو تیز کر سکتی ہیں، چاہے آپ کاؤ ڈنگ استعمال کر لیں، جیسے گائے کا گوبر ہو گیا، تو یہ ساری نیچرل کھادیں ہوتی ہیں، یا ان کو میٹھی کھادیں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آرگینک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیکل فرٹیلائزر ہے، اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور وہ بھی آپ لازمی دیکھیے گا، تو پھر آپ کو تھوڑا ایکسپیریمنٹ کچھ پتہ چلے گا۔ تو یہ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے فرینڈس۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ٹائم ٹو ٹائم۔ اور اس کے علاوہ فرینڈس اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔